نماز کا وقت آتا تھا یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، الگ سے نماز نہیں کراتا تھا۔ قافلہ چلتا رہا۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہور نے ان کو کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو پلٹ جائیں، میں رات کے اندھیرے میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ کتابوں میں بعض میں ہے کہ یہ قافلہ 3 مرتبہ راتوں کو پلٹتا رہا، صبح ہوتی تھی تو اپنے آپ کو اسی مقام پر پاتا تھا۔ واللہ اعلم۔ 61 ہجری 2 محرم جمعرات کا دن تھا۔ امام سفر کرتے کرتے نہر فرات کے کنارے ایک میدان میں پہنچے۔ کسی سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ فرمایا سچ فرمایا تھا نانا جان نے، حسین کی شہادت گاہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے جو کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے۔ کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے۔ آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے۔ ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ آپ کا یہ درد انگیز کلام سن کر آپ کے شہزادے حضرت علی اکبر نے کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے واقعہ سنایا، میرے بابا علی جب گزرے تھے یہاں سے کیا کہتے گزرے تھے؟ اس نے پوچھا ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا ہاں۔ ان کا پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم پروانہ وار جانے دیں گے، جب حق پر ہیں تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ امام نے وہیں خیمے لگوا دیے، سب سے فرمایا اب یہاں سے آگے کہیں نہیں جا سکتے، یہاں خیمے لگا دو۔ کتابوں میں ہے جب میخ گاڑی جاتی تو خون نکلتا، حضرت سیدہ زینب گھبرائیں، فرمایا میری بہن صبر کرو اب ہم یہیں رہیں گے۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع پہنچ چکی کہ امام کربلا تک آ گئے، لشکر پر لشکر، وہی لوگ جنہوں نے دعوتیں دے کر بلایا تھا، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہی کو بھیجا۔ 22,000 کا لشکر آپ کے مقابلے پر جمع ہو گیا۔ یہ کتنے ہیں؟ 82 افراد، عورتوں بچوں سمیت، مقابلے پر 22,000۔ عمر بن سعد، میں یہاں 1-2 منٹ لے کے اس بات کو واضح کر دوں، بار بار کہنا پڑتا ہے۔ عمر بن سعد صحابی کا بیٹا، یزید صحابی کا بیٹا۔ لوگ کہتے ہیں تو صحابیوں کے بیٹوں نے کیا ہے سب کچھ۔ سنو، صحابی کے لفظ پر بہت آپ زور دینا چاہتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیا کہو گے؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بیٹا نااہل ہو جائے تو باپ پر کوئی اعتراض ہو سکتا؟ اونچی کہیے۔ یا تو باپ نے سکھایا ہو کہ یوں کرو، تب تو باپ پر اعتراض ہو۔ بیٹا ناخلف ہو جائے، برا ہو جائے تو باپ پر اعتراض ہو سکتا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں صحابی کے بیٹے ضرور ہیں،
مگر ان کو خاندانی شرف نہیں ملا. میں یہ پوری تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں. اس عمر بن سعد کو یزید نے رے، جس کا اب نام تہران ہے، ایران کا دارالحکومت، وہاں کی گورنری کا لیٹر دیا ہوا تھا. حکم نامہ اس کے پاس تھا یزید کی طرف سے. ابن زیاد نے اس کو بلایا اور کہا جاؤ کربلا میں حسین کا مقابلہ کرو. اس نے کہا جی نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر وہ جو گورنری کا خط ہے وہ واپس کر دو. اس نے کہا وہ کیوں واپس کروں؟ اس نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا تو مقابلہ کرو ورنہ وہ واپس کرو. اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دیں، میں صبح جواب دوں گا. یہ رات گھر آیا، اس کا بھانجا تھا حمزہ بن مغیرہ، بہن کا بیٹا. وہ آ کے کہنے لگا ماموں مجھے پتا چلا ہے، ساری بات مجھے جو معلوم ہوئی ہے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں. یہ تو رے ہے، پوری روئے زمین کی حکومت ملے چھوڑ دینا، فرزند رسول کے مقابلے پر نہ جانا. اس نے کہا جی تم نے بالکل صحیح کہا ہے، میں ایسا ہی کروں گا. ساری رات یہ بستر پر تڑپتا رہا. یہ رے کو پسند کرتا تھا، کہتا تھا رے کی حکومت کیسے چھوڑوں، وہ تو مجھے مرغوب ہے، یا پھر قتل حسین سے مذموم ہو جاؤں. قتل حسین کی سزا وہ بے حجاب آگ جس سے بچ نہیں سکتا، اور رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تڑپتا رہا. صبح ہوئی، جا کے ابن زیاد سے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ گورنری کا لیٹر دے دو. اس نے کہا وہ بھی نہیں دوں گا. اس نے کہا جانا پڑے گا. یہ بدبخت لالچ میں آ گیا اور تیار ہو گیا. میرے آقا مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لالچ سے بچو، لالچ سے بچو، حرص و طمع سے بچو. اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا. اسی کی وجہ سے خون ریزی ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لیا جاتا ہے. یہ اچھی چیز نہیں. اس نے مان لیا کہ یہ کمانڈ کرے گا. عمر بن سعد، حسین بن نمیر یا حسین بن نمیر، خولی بن یزید، شبس بن ربعی، شمر ذی الجوشن، یہ بڑے بڑے جو جرنیل بنے تھے یہ آ گئے. بڑے بڑے اشقیاء. ابن سعد نے آ کر کہا پیغام دو، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں. جس کو کہتا تھا جاؤ پیغام دو، وہ کہتے تھے کیسے پیغام دوں، میں نے ہی تو خط لکھا تھا، میں نے ہی تو بلایا تھا، میں نے ہی تو دعوت دی تھی. اب شرم آتی ہے ان کے سامنے، کیا منہ لے کر جاؤں گا، کیا بات کروں گا. امام پاک خود آئے، آپ نے اس لشکر کے سامنے خطبہ پڑھا. میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا، سارے خطبے اس میں موجود ہیں. وہ خطبے پڑھو، ان خطبوں سے واضح ہو جائے گا کہ امام کیوں نکلے تھے. آپ نے ان کو اللہ سے ڈرایا، بتایا کہ کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے. حضور کے ارشادات سنائے کہ حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو لوگوں پر ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حرام بناتا ہو، جس کو اللہ نے حرام کیا ہو اس کو حلال بناتا ہو، اور لوگوں کے اوپر جبر کرے، دیکھنے والا قدرت و طاقت رکھتا ہو اور پھر اس کو نہ بدلے، تو دیکھنے والے کو بھی اللہ پھر اسی کے ساتھ ملا دے گا. فرمایا میں دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہوں دین کو بچانے کا، یہ میرے نانا جان کا دین ہے. اس کے لیے میرے نانا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر خلفائے راشدین نے تکلیفیں اٹھائیں. اب خزاں چاہتی ہے کہ اس دین کو شکار کر لے، گلشن اسلام کو شکار کر لے. فرمایا جب تک میں ہوں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں جان دے دوں گا، نبی کا بلند کیا ہوا پرچم نیچا نہیں ہونے دوں گا. امام علی مقام نے ان کے سامنے اتمام حجت کی. فرمایا میرے حسب نسب کو دیکھو،
میں نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو. کسی مسلمان کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے. آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی، مگر ان پر اثر نہیں ہوا کیونکہ مہریں لگ چکی تھی، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی تھی. آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا. سورج نکلا ہو، کسی نے آنکھیں بند کی اور کہے سورج نہیں نکلا، تو سورج کا کوئی قصور ہے؟ نہیں. 9 تاریخ آ گئی محرم کی، یزیدی لشکر میں نقارے بجنے لگے. یہ اعلان جنگ تھا. آپ نے ساتھیوں کو بھیجا، جاؤ ان سے کہو کہ آج جنگ نہ کریں ہم سے، ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں، کل ان سے جو ہو وہ کر لیں. انہوں نے اس بات کو مان لیا. میں اس سے پہلے صرف ایک بات چھوڑ گیا ہوں، وہ سنا دیتا ہوں. ابن سعد جب امام نے تقریر کی تو امام نے ان کے سامنے 3 شرطیں بھی رکھی، یہ بھی سنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. کیا رکھی؟ 3 تجاویز. فرمایا سنو، مجھے واپس مکہ چلے جانے دو، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی حل نہیں معلوم تھا. فرمایا مکہ جانے دو، وہاں لڑنا منع ہے، میں وہاں اللہ کی عبادت کروں گا، اپنا وقت پورا کروں گا، ورنہ مجھے اسلامی سلطنت سے باہر جانے دو. میں کسی ایسے علاقے میں نکل جاتا ہوں جہاں تمہاری حکومت نہیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کر کے اپنا وقت پورا کروں، ورنہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اور اس کے درمیان جو بات ہوگی ہو جائے گی. ابن سعد کو یہ تینوں باتیں اچھی لگیں کہ ان میں سے کوئی ایک مان لینی چاہیے تاکہ لڑائی نہ ہو. وہ یہ باتیں لے کر ابن زیاد کے پاس گیا. شمر وہاں بیٹھا ہوا تھا. جب یہ 3 باتیں پیش کی، ابن زیاد نے بھی کہا ان باتوں میں سے کوئی ایک ضرور مان لینی چاہیے، میں یزید کو بھیجتا ہوں، کیا کریں؟ شمر پاس بیٹھا تھا. اس شمر نے کہا اصل میں یہ ابن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے اور حسین کے درمیان صلح کی کوششیں کروا رہا ہے، تم اس کو کمانڈر نہ بناؤ، کمانڈر مجھے بناؤ، اس سے لے لو، یہ لڑنا نہیں چاہتا. ابن سعد کو پھر موقع ملا تھا بچنے کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں لڑوں گا. اس نے کہا جاؤ پھر سختی کرو. چنانچہ 7 محرم کی صبح سے امام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا. عورتیں بھی ہیں ان کے ساتھ، بچے بھی ہیں، ان کا پانی بند کر دیا. نہر فرات سامنے بہہ رہی ہے، کافر پانی پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، مگر کس پر پانی بند کیا؟ جس کا نانا مالک کوثر، جن کے باپ ساقی کوثر. ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا ان پر پانی بند کر کے کل کوثر کے جام کیسے پئیں گے، مگر کوثر کے جام ان کے نصیب میں ہوتے تو وہ ایسی بدبختی کا مظاہرہ. حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرندوں پرند منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. کتنی بڑی بدبختی. سمجھایا گیا. حضرت عباس گئے، دوسرے ہمارے ساتھ عورتیں بچے ہیں، تم اتنے ہو، ہم پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا نہیں جی، پانی نہیں ملے گا. 9 تاریخ 1 دن کی مہلت مانگ لی. رات ہوئی، امام نے ساتھیوں کو جمع کیا. کتابوں میں ہے آپ نے چراغ بجھا دیا. فرمایا میں تم سب سے راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اور خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب اپنی جانوں کی حفاظت کرو، چلے جاؤ، آرام سے جا کر بسر کرو. ان پر جو اس وقت شیطان سوار ہے
یہ میرا خون لیے بغیر راضی نہیں ہوں گے، تم سب چلے جاؤ۔ اندھیرا کر دیا تاکہ کسی کو اٹھ کر جانے میں کوئی دشواری بھی نہ ہو۔ ان سب نے کہا امام اس حال میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے ہم دشمن کا ایک تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے، ہم پروانہ وار اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے۔ سب نے بے پناہ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو چٹان کی طرح مضبوط ہو جاؤ، تیروں کی تلواروں کی برسات ہوگی، زخموں سے چور چور کیا جائے گا، صبر و رضا کے پیکر بن جاؤ۔ سب نے کہا امام آپ دیکھیے گا ہم کس طرح قربانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے ہو تو شاید اس کے بعد تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، جاؤ چند گھڑیاں آرام کر لو، عبادت کرنا چاہو تو کر لو، پھر کوئی اور رات شاید نہ ملے۔ امام اپنے خیمے میں آ گئے، وہ سب اپنے خیموں میں چلے گئے۔ امام نے آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ نیند کا غلبہ ہوا، آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ خوف ہو تو نیند آتی ہے اونچی؟ امام کا اس وقت پرسکون نیند کرنا بتا رہا ہے ان کا دل مطمئن تھا، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے کسی اور سے نہیں۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، دعا فرمائی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اور فرمایا انکا تروح الینا، بیٹا تم میرے پاس آنے والے ہو۔ دعا فرمائی یا اللہ ان کے سینے کو صبر کا خزینہ بنا دے۔ امام اٹھے، خواب سنایا اور بتایا امام کو کوئی خوف نہیں تھا۔ فجر کا ٹائم شروع ہوا، سیدنا علی اکبر نے اذان کہی، امام علی مقام نے نماز پڑھائی۔ یہ کربلا والوں کی با جماعت آخری نماز تھی۔ سجدوں میں ماتھے جبینے کتنی لذت محسوس کر رہے ہوں گے۔ ادھر عمر بن سعد سوار ہوا، آ کر خیموں کی طرف تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ 10 محرم جمعہ کا دن ہے، 61 ہجری، یوم عاشورہ۔ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ دعا کی وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے پھر ان کے سامنے خطبہ دیا، اتمام حجت، اللہ سے ڈرو، یوم حساب آنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے؟ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟
مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی، آنکھوں پر پردے پڑ چکے تھے، دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا بس جی دو ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا ذلت ہے، میں عزت کی موت کو اختیار کروں گا، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، فسق و فجور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تیروں پہ تیر آنے لگ گئے۔ ادھر ابن سعد کہہ رہا تھا کہ میں نے تیر چلا کر دشمن کی طرف ابتدا کر دی ہے، بڑے فخر و غرور کے کلمے کہہ رہا تھا۔ امام کے ساتھیوں نے کہا ہم خیموں میں بیٹھے ان کے تیروں کا نشانہ نہیں بننا چاہتے، ہمیں اجازت دیجئے۔ فرمایا ہماری طرف سے جارحیت نہیں ہوگی، اٹیک نہیں ہوگا، ہم ڈیفینسو مدافعانہ لڑیں گے۔ جب مسلسل تیر آنے لگے امام نے اجازت دی۔ یہ ایسی جنگ نہیں تھی کہ ایک گروپ ادھر سے آئے ایک گروپ ادھر سے آئے اور دونوں میں جنگ ہو جائے۔ یہ عرب کی ایک الگ روایت کہ ایک جاتا اس کے مقابلے پر ایک آتا، کبھی وہ ایک بھاری پڑتا تو پھر دو ہو جاتے، اس طرح یہ مقابلہ ہو رہا تھا۔ امام نے ایک ایک کر کے اجازت دی، اس کے مقابلے پر ایک، پھر دو، پھر تین، پھر پانچ، پھر 10، پھر 20، 200 بندے امام کے ایک بندے کے مقابلے پر آنے لگے۔ 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود، صدمہ ہونے کے باوجود امام کے رفقا نے جواں مردی کا ثبوت دیا، بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس نے ڈٹ کر لڑے کہ یزیدیوں کی طرف سے ایک ایک کے مقابلے پہ سینکڑوں آنے لگ گئے۔ یہ پھر بھی ان پر بھاری رہتے، مگر کب تک؟ بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ 50 دوست ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ امام اپنے ساتھ جو احباب رفقا لائے سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ امام عالی مقام سواری پر بیٹھے لشکر یزید کے سامنے گئے۔ فرمایا ہے حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے اس مشکل میں ہماری مدد کرنے والا؟ حر بن یزید ریاحی، وہی جو 1000 کا لشکر لے کر گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے گھوڑے پر بڑا مضطرب بے چین۔ ساتھی نے کہا تیرے کوئی تکلیف ہے؟ کیا بات ہے؟ میں تجھے بہت پریشان دیکھ رہا ہوں۔ حر نے کہا ہاں میں پریشان ہوں، میرے ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ایک قوت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کدھر جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں کے لشکر میں ایک کے آ جانے سے کچھ فرق پڑنا تھا، مگر امام کی نگاہوں نے دیکھا ہے جنتی کھڑا ہے دوزخیوں میں، ہے نیک بخت کھڑا ہے بدبختوں میں۔ آپ کا اعلان کرنا سبب بن گیا اور وہ جنتی جنتیوں میں آ گیا۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی
کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے دوائے درد عصیاں، 5 تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں، یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ اور آیا سلام کیا، میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ان لوگوں کی بدبختی ان پر اس قدر غالب آ جائے گی۔ میں سمجھتا تھا آپ کے والد حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی، آپ کے بھائی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بھی صلح ہو گئی۔ میں اب بھی یہی سمجھتا تھا آپ کے اور ان کے درمیان کوئی صلح ہو جائے گی، بات ہو جائے گی، مگر یہ تو آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے پہ لگے ہوئے۔ میں اب تک ان کے ساتھ تھا، اب آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اگر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے مل جائے گی؟ امام نے فرمایا، میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر توبہ کرتا ہے اور ہم پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے تو یقیناً تجھے ہمارے نانا جان کی شفاعت ملے گی۔ اور ایسے وقت آئے ہو کہ پانی سے بھی تمہاری تواضع نہیں کر سکتے، مگر وعدہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن کوثر کا جام خود بعد میں پیئیں گے، تجھے پہلے پلائیں گے۔ اللہ اور یزیدی لشکر کے سامنے گئے، آؤ توبہ کر لو، یہ بڑے کریم ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی معافی مانگ لو، مل جائے گی معافی۔ مگر وہ حیران کہ یہ ان کے ساتھ مل گیا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ ہمارا ایک جرنیل تھا، دوسروں سے مل گیا، اس کے الفاظ تو بڑے سخت کے، دشمنوں سے مل گیا، پکڑ لو اس کو۔ اور 3 دن کے پیاسے نہیں تھے، جنگجو تھے، مقابلہ کیا، اتنا سخت مقابلہ کہ ان کو دوڑاتے ہوئے دور تک لے گئے۔ وہاں اکیلے تھے، انہوں نے یلغار کر دی، اور آپ زخموں سے چور چور ہو کر جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے، حسین اب تو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو ہی جائے گی۔ اور بھی شہید ہو گئے، اسی لیے ان کا مزار امام سے بہت فاصلے پر بنا ہوا جہاں تک وہ لے گئے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں اور ہے، وہب بن عبداللہ کلبی، یہ نوجوان کربلا کے مضافات سبرب میں رہتا تھا، ابھی چند روز ہوئے تھے اس کی شادی کو، نئی نئی دلہن گھر میں آئی۔ یہ جب اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی ماں رو رہی تھی۔ پوچھا ماں سے، کیوں رو رہے ہو؟ ماں روتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ اس نے کہا کیا میری بیوی نے کچھ کہہ دیا؟ مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا، تجھ سے بھی کوئی خطا نہیں۔ اس نے کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اور کچھ حل نہیں ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ ماں نے بتایا، میں نے سنا ہے نبی کے نواسے ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر دشمنوں میں گھرے ہوئے،
ان کا پانی بھی بند کر دیا گیا. ظالم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. میں کچھ کر نہیں سکتی اس لیے رو رہی ہوں. اس نے کہا ماں تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے خوش کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بالکل کروں گا. اس نے کہا مجھے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر، اپنی جان ان پر قربان کر دے. اس نے کہا ماں تجھے پتا ہے میری شادی ابھی چند روز ہوئے، میں ذرا بیوی سے بات کر لوں. ماں نے کہا کہیں بیوی کی باتوں میں آ کر ارادہ نہ بدل دینا. جب تیاری کی ہے تو اس کی باتوں میں آ کے وہاں بہت حوریں ملیں گی. اس نے کہا بات تو کرنے دو. بیوی کے پاس آیا، بات سنائی. اس نے کہا شوق سے جاؤ، اکیلے نہیں جاؤ، مجھے لے کے جاؤ. اگر تم بچ کے آ گئے استقبال کروں گی، شہید ہو گئے تو میں رسول زادیوں کی خدمت کروں گی. خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس آیا. ماں میری بیوی تو میرے ساتھ جانا چاہتی ہے. اس نے کہا جب تم دونوں جا رہے ہو میں بوڑھی یہاں کیا کروں گی، چلو چلتے ہیں. پانی بھی انہوں نے ساتھ لیا، چلے. ظالموں نے ان سے پانی چھین لیا، ان کو جانے دیا. خاتون نے آ کر امام پاک کو سلام کیا اور کہا میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے، میں اسے لائی ہوں، اسے قبول کیجئے، یہ آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے. امام نے اس کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا. بڑا اچھا شعر پڑھتا ہوا یہ نوجوان گیا. امیر حسین ونعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر. میرا امیر میرا امام حسین ہے، اور وہ بہت ہی اچھا امام ہے. تم ان کے چہرے کو دیکھو تو چمکانے والا آفتاب نظر آتا ہے. یہ شعر پڑھتے ہوئے گیا. یہ بھی اکیلا تھا، یلغار ہوئی، اس نے مقابلہ کیا. بالآخر یہ بھی زخموں سے چور چور ہو کر شہید ہو گیا. امام کو خبر ملی، امام نے بتایا اس کی ماں کو تیرے بیٹے کی بھی قربانی ہو گئی، قبول ہو گئی. اس کی بیوی نے سنا، دوڑتی ہوئی وہ اس کی لاش کے پاس گئی، قابو نہ رکھ سکی خود پر، اپنے شوہر کی لاش پر گری اور کہنے لگی وہ بہت برا شخص ہے جس نے تجھے مارا ہے. یہ قاتل پاس کھڑا تھا، اس کو جب برا کہا اس نے اس پر الٹی تلوار ماری اس کے سر پر، اس کا سر بھی پھٹ گیا. شوہر کے ساتھ وہ بھی جنت پہنچ گئی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب صرف خانوادہ نبوت کے افراد ہیں. آئے ہیں اب میدان میں علی مرتضیٰ کے پھول، زہرا بطول اور چمن مصطفیٰ کے پھول. ان کی وفا صبر و رضا حق پر ثبات سے، ہر دم ہے تازہ گلشن دی میں وفا کے پھول. حوریں جنا سے آئیں، ملک آئے عرش سے، لے کر خدا کی طرف سے صلی علی کے پھول. ہوشیار اہل بیت کی لاشوں سے اے زمین کملا نہ جائیں، یہ ہیں رسول خدا کے پھول. حضرت مسلم کے بیٹے اور حضرت عقیل کے فرزند آگے بڑھے. ہمیں اجازت دیجیے، ہم جائیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے. عبداللہ بن مسلم، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، یہ تینوں میدان میں گئے. کتابوں میں ہے انہوں نے 140 یزیدیوں کو کاٹا، جواں مردی کا مظاہرہ کیا. بالآخر یہ تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام دوڑے ہوئے جاتے ہیں، ایک ایک ساتھی کا ناشا اٹھا کر لاتے ہیں، خیموں کے پاس رکھتے ہیں.
آپ کے بھائی شیر خدا کے بیٹے آگے بڑھے، بھائی ہم بھی آپ پر اپنی جان قربان کریں گے۔ آپ نے حضرت عباس کو روک لیا، باقی 4 بھائیوں کو اجازت دی۔ ان 4 بھائیوں نے میدان میں جا کر بتا دیا ہم شیر خدا کے بیٹے ہیں، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مگر وہی درندگی کے ایک پر سینکڑوں چھوڑ دیے جائیں، کب تک مقابلہ کرتے؟ یہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اب آپ کے سامنے ایک دل ہلا دینے والا، تڑپا دینے والا منظر ہے۔ امام حسن کی آنکھوں کے تارے، امام حسین کے بھتیجے سامنے کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے قاسم، اس کی منگنی آپ کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہوئی ہے۔ فرمایا بیٹا تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم چچا کے ساتھ اس لیے نہیں آئے ہو کہ میدان میں جا کر تیر کھانے، تلواروں سے گھائل ہونے کی اجازت مانگو گے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ میرے بھائی کی خواہش تھی تیری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے شادی کر لینا۔ حضرت قاسم کہنے لگے بابا، چچا جان سنیں، مجھے میرے ابا جان نے ایک وصیت کی تھی، لکھ کر دی تھی، فرمایا اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا، جب کوئی بہت مشکل وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ بطور تعویذ میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا۔ آج سے زیادہ مشکل وقت کون ہوگا، میں نے اس کو کھول کے پڑھا ہے۔ میرے بابا نے لکھا قاسم بیٹا ایک دن میرا بھائی کربلا میں دشمنوں میں گر جائے گا، اس دن اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنا، مجھے قیدی بنا کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں جنت کا دولہا بنا کر سوار کیجئے۔ امام نے بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا تو یہ دیکھا جو پرچم نانا نے اونچا کیا وہ نیچے نہ ہونے پائے۔ جوان بھتیجے کو بھی رخصت کر دیا، یہ میدان میں گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارا ایک آتا ہے، تم اس کے پیچھے سینکڑوں کی طرح پڑ جاتے ہو، سینکڑوں اس پہ پل پڑتے ہو، یہ کوئی بات نہیں۔ میں علی کا پوتا ہوں، تم میں تنہا کوئی میرا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ارزق ایک پہلوان تھا، بڑا مشہور، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اکیلا سینکڑوں نہیں بلکہ کہا جاتا تھا 1000 سے اکیلے زور لگاتا تھا، بڑا پہلوان مشہور۔ اور اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے۔ ابن سعد نے اس کو اشارہ کیا جاؤ مقابلہ کرو، اس نے کہا واہ صاحب آپ نے میری بہت قدر کی، یہ لڑکا، میں 1000 کا مقابلہ کرنے والا پہلوان، یہ میری توہین ہے۔ آپ کو اگر چاہیے اس لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا ہی اس کے لیے کافی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا جاؤ۔ اس کے بیٹے کے پاس گھوڑا بھی بہت اچھا تھا، تلوار بھی بہت اچھی تھی، اس نے آ کر امام پر وار کیا، امام نے اپنے آپ کو بچایا، ایک ہی وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ارزق کا دوسرا بیٹا آیا، امام نے اس کو بھی، اس کا گھوڑا بھی چھین لیا، اس کی تلوار بھی چھین لی، تیسرا چوتھا 4 کو تڑپا دیا۔ ارزق کی تو آنکھوں کے سامنے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، اس نوجوان نے میرے 4 بیٹوں کو، میری زندگی کی کمائی کو ختم کر دیا ہے۔ وہ گالیاں بکتا ہوا، تلوار گھماتا ہوا بڑے زور سے آیا اور اس نے آ کر وار کرنا چاہا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے، داؤ سے کھیلی جاتی ہے۔ گالیاں دے رہا تھا، شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، اور پہلوان بڑا مشہور تھا۔ حضرت قاسم نے کہا تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین کسنی تک نہیں آتی، تو اپنے آپ کو جنگجو پہلوان کہتا ہے۔ اس نے ذرا زین کی طرف دیکھا، توجہ ہٹی، امام نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پورے لشکر میں شور مچ گیا،
اس نوجوان نے ارزق جیسے پہلوان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، اب کوئی آپ کا اکیلا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، چاروں طرف سے آپ پر یلغار ہو گئی۔ کس کو کاٹا جا رہا ہے؟ کس کو چھلنی کیا جا رہا ہے؟ حضرت قاسم کو سواری سے اٹھا کر نیچے لایا گیا، ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے چچا کو پکارا، یا عمّا میرے چچا آؤ مجھے پکڑو۔ امام گئے، دیکھا جوان بھتیجے کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ امام نے جن اپنے جذبات کا اظہار کیا، شاعر ترجمانی کرتا ہے، ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، داغ فرقت ہے دل پر ہمارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے نہ آتے ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے میرے بھائی کے فرزند قاسم، یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام نے جوان بھتیجے کا لاشا بھی اٹھایا، خیموں کے پاس لا کے رکھا، بیویوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ امام کے سامنے ایک اور تڑپا دینے والا منظر، دل ہلا دینے والا منظر، آپ کی بہن سیدہ زینب اپنے مہر و ماہ، اپنے چاند سورج کو لیے کھڑی ہیں، محمد و عون کو لیے کھڑی ہیں۔ بھیا یہ بھی ماموں پر قربان ہونا چاہتے؟ فرمایا میری بہن مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو۔ یہ ماموں کے ساتھ اس لیے نہیں آئے تھے کہ لڑنے کی اجازت چاہیں گے، یہ تو ماموں کے ساتھ آئے تھے کہ ماموں مریدوں کے ہاں جا رہے ہیں، میں کس طرح ان کے پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا نے اگر پوچھ لیا کہ جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا پیش کیا، کاش مجھے اجازت ہوتی میں تم پر جان قربان کرتی۔ آپ نے سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کی، محمد و عون کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ آئیے آپ کو ان بچوں کا تعارف کرا دوں، ان کی زبانی۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار، وہ شق تراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے۔ میرے